میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے سائے میں آرام فرماتے. یہ وہ درخت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت. ہائے 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 ہائے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 12 برس کی تھی تقریباً، تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا آپ نے سفر فرمایا. تو اس سفر کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر اتاری مکی اور اس وقت میں جارڈن میں حاضر ہوں. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا مہینہ ہے، اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے اس درخت کی طرف جا رہے ہیں جس درخت کے نیچے آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. کب؟ جب 12 سال کی ایج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر فرمایا تھا. اس سفر کے دوران اس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا یہ کیمپس نظر آ رہے ہیں سفید کلر کے، دیکھیے گا وہ دور کی طرف روڈ کے بیک سائیڈ میں یہ سیرین لوگوں کے کیمپس بنے ہوئے ہیں. جب کافروں نے سیریا کے بھائی بہنوں پہ ظلم کیا تھا تو جارڈن کی حکومت نے ان کو یہاں پر پناہ دیا، اور ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ جو ہے یہاں پر ان کی فورس کھڑی ہے. راستے میں یہ دور سے محلات ان کے نظر آئے ہیں، تو ہم نے پوچھا، ہمیں معلوم ہوا، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اللہ پاک ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. ناظرین سے عرض کہیے آمین. اور ان کے لائٹ کی فیسلٹی کے لیے یہاں پہ سولرز لگے ہوئے ہیں، دیکھیے گا بڑے بڑے پلیٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور یہیں سے لائٹ کی سپلائی ان کو کی جاتی ہے. ناظرین مین روڈ سے ہم نے اندر کی طرف گاڑی گھما لیا ہے، اور یہاں سے لے کر اس شجرہ مبارکہ تک نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے. شاید کوئی گاڑی ہمیں مل جائے الگ بات ہے، لیکن امید نہیں کوئی گاڑی راستے میں مل سکے، کیونکہ دور دور تک نہ کوئی آبادی ہے، نہ کھیتیاں ہیں، نہ مزرعات ہیں، نہ باغات ہیں، نہ حدیقہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بلکہ یوں کہہ لے کہ درخت کے 100 کلومیٹر چاروں طرف آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سوائے اس درخت کے. یہاں پر لکھا ہے موقع شجرہ المبارکہ، یہ حکومت نے راستے کی عکاسی کی اس بورڈ کے ذریعے سے، اور یہاں سے ہم نے گاڑی آگے کی طرف مزید بڑھا لیا ہے. ناظرین آج کی جو ویڈیو ہوگی بہت ہی مزے کی ہوگی، دیکھتے رہیے راستے کے مناظر، اور ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو مناظر دکھاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے. بہت پیارے مناظر ہوں گے، اور اس درخت کو آپ انشاءاللہ ہمارے اسکرین کے ذریعے سے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس کا نام ہے صحابی درخت الشجرہ المبارکہ. ناظرین کافی سفر تعین کرنے کے بعد یہاں پر کچا روڈ بھی آ گیا ہے، اور یہاں پر ایک گیٹ بنا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں دروازہ نہیں ہے، اور یہ بالکل خستہ روڈ ہے. اس ٹریک پہ ہم نے اپنی گاڑی کو لے لیا ہے، اور یہاں سے دھیرے دھیرے رفتار ہم بڑھا رہے ہیں. کافی سفر کے بعد ہم درخت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور راستے کے بہت شارٹ مناظر آپ کو دکھائے ہیں. ظاہر ہے پورا منظر دیکھنے کے لیے
اگر پورا منظر آپ کو دکھائیں تو ویڈیو بہت طویل ہو جانی ہے. باہر کیف کچا روڈ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں گرد و غبار اڑ رہے ہیں اور ہم پہنچنے والے ہیں. اسے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہے. صحابی درخت اسکرین پہ آنے والا ہے ماشاءاللہ. یہ سورج دیکھیں ناظرین, بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا, در کو پا لیا ہم نے, تلاش کر لیا ہے. یہ راستہ سیدھی سڑک جا رہی ہے اس درخت کی طرف, اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو دور دور تک نہ بندہ ہے نہ بندے کی. ایک گاڑی آئی اور ایک گاڑی اپنی یہاں کھڑی, اور جب بھی زیارت کے لیے آئیں تو اس طرح کی گاڑی آپ چوز کریں گے تو آپ زیادہ فائدے میں رہیں گے. پہاڑی گاڑی ہے اور اس طرف بھی پوری آبادی جو ہے وہ خالی ہے. چلے بیٹا, چلیے آ جائیے, چلیے بعد میں کھیل لیجیے گا. چلے آیا مدینہ. ناظرین صحرا ہے پورا, ہوا بہت تیز ہے اور چلتے ہیں اس درخت کی طرف بڑھتے ہیں. اس درخت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ دیدار کیا ہے. جب حضور 12 سال کی عمر میں تھے تقریباً تو سرکار نے سفر فرمایا, پھر 25 سال کی ایج میں. آئیے چلیے ہم درخت کی طرف بڑھتے ہیں. بیچاری دوپٹے سے پریشان ہے. ڈاگ بھی ہے یہاں پہ, یہ رکھوالے بھی ہیں درخت کے. بھائی دیکھ لیں کے قریب سے وہ سامنے شجرہ ہے. یہاں پہ بورڈ یہاں پر بھی لگایا ہے, موقع شجرۃ المبارکہ. گیٹ کو یہاں سے کھولنا پڑے گا اور یہاں سے یہ ہم نے اس کو کھولا اور یہاں سے انٹر ہوگا. چلے جی. ناظرین اللہ پاک کا جتنا ہی شکریہ ادا کرے کم ہے. خدا کی قسم اللہ پاک کا یہ احسان عظیم ہے کہ 7 سال کے بعد دوبارہ اس منظر کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. 7 سال پہلے میں آیا تھا اور یہیں بیٹھ کے ہم نے تربوز بھی کھایا تھا, اس کی زیارت بھی کی تھی.
صحابی درخت کہا جاتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ چلے ہم اس کا بوسہ لے لیتے ہیں، پہلے اس کی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس درخت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آقا علیہ السلام کا بوسہ لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے سائے میں آرام فرماتے ہیں۔ یہ وہ درخت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت۔ ہائے 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 ہائے، اچھا یہ ایک عجیب درخت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر درخت جو ہے وہ اس کی شاخیں اوپر کی طرف بھاگتی ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آرام فرماتے تو اس کی شاخیں بھی زمین کی طرف جھکی چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں، یعنی اگر کوئی بچے چڑھنا چاہیں تو اس کی شاخوں پر پیر رکھ کے وہ درخت تک جا سکتے ہیں، یعنی اس کی تقریباً شاخیں جو ہیں نا وہ زمینوں کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ اب بتائیے، یہ بھی تو سرکار کا عاشق ہے، حضور سے محبت کرتا ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی شاخ زمین کی طرف آئی ہوئی ہے، آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ یہ ساری جو شاخیں ہیں اس کی، وہ بھیا شاخ تو اوپر کی طرف بھاگتی ہے۔ بھیا شاخ تو اوپر کی طرف بھاگتی ہے، شاخ زمین کی طرف کہاں آتی ہے؟ بہت کم درخت ہے جس کی شاخیں زمین کی طرف آتی ہیں، اور وہ بھی ایسا درخت زمین کی طرف آتا جو پھل سے لدے ہوئے ہوں، ورنہ یوں ہی ہر درخت کی شاخیں زمین تک نہیں آتی۔ اور اس کی تقریباً اگر پورے اگر درخت کا آپ جائزہ لے، راؤنڈ لگائیں تو تمام شاخیں زمین کی طرف آئی ہوئی ہیں۔ کیوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا وہ زمین پر ہوا تھا۔ ناظرین ماشاءاللہ، پورے صحرا کے اندر اگر آپ نظر دوڑائیں تو 100 کلومیٹر، کہیں سے 70 کلومیٹر، 100 کلومیٹر تک کہیں بھی کوئی آبادی نہیں ہے۔ بہت کچھ نظر آئے گا تو پہاڑ شاید آپ کو نظر آ جائے کہیں، اور دور دور تک پہاڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس مقام کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ دوپہر کے وقت میں بھی آئیں تو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور اس وقت بھی جو ہوا چل رہی ہے ایسی تازگی اس ہوا کو، ظاہر ہے اس محسوسات کو میں کیسے شیئر کروں، اس کے لیے تو آپ کو آنا پڑے گا۔ ایک مطلب میٹھی میٹھی سی اور دلوں کو چھو لینے والی ہوا یہاں پہ چل رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسا درخت ہے، ایسے اس کے پتے ہیں، اس کی جڑ اور ٹہنیاں، مطلب ایسی کشش ہے کہ بار بار جی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہیں۔ نظر جم جائے تو ہٹانے کا جی نہیں چاہ رہا، لیکن یہاں سے واپسی بھی ہے ہماری۔ اللہ کریم ہمارا عشق سلامت رکھے، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ کے تڑپ رہے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو بھی یہ دیار دکھائے، گھر اور در دکھائے۔ تو حضور کی محبت میں زمین کی برکتوں کو، اس مقدس سرزمین کی برکتوں کا بوسہ لینے کے لیے درخت کی شاخیں بھی زمین کی طرف آئی ہوئی ہیں۔ دیکھ لیں، اسی کی بات ہے ویسے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تمام شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں، اور اس کی جڑ میں مدینہ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ کیسا لگ رہا ہے بیٹا؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ درخت صحابی درخت۔ نفیسہ بی بی ماشاءاللہ، مزارات اولیاء ہوں، مزارات صحابہ ہوں، اور مزارات انبیاء ہوں، تو یہ وہ جانور ہے جہاں اس طرح کے مقدس مقامات پر یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مقدس مقام ہے، یہاں پر بھی ماشاءاللہ یہ ایک بلی ہے۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں تو پورے صحرا کے اندر کھانے پینے کی چیز کہاں سے آتی ہوگی؟ یہاں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک بلی ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج